السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 14 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے انٹرنیٹ۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سائنس نے ہمارے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کے لیے بہت سی دوائیں، بہت سی مشینیں مہیا ہیں، یعنی ہمیں فراہم ہیں، یعنی موجود ہیں۔ کس کے ذریعے؟ صرف اور صرف انٹرنیٹ کے ذریعے۔ مواصلاتی نظام پر غور کریں تو خط سے لے کر ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور اب انٹرنیٹ جیسی کئی آسانیاں ہمیں حاصل ہیں۔ مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن سسٹم کو، یعنی کہ ہمارا دوسروں سے رابطہ کرنا، یعنی ہماری بات دوسروں تک پہنچنا اور دوسروں کے بعد ہم تک پہنچنا، تو یہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 46، یعنی کہ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی، یعنی کہ ورلڈ وار ہوئی تھی، تو اس کے زمانے میں ایک نئے مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی ہے۔ اب مواصلاتی نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی معلومات، انفارمیشن کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ایسا نظام جو بہت تیزی سے کام کر سکے، سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے ذریعے اس نئے نظام کو کھوج نکالا۔ اب سائنسدانوں نے کیا کرا؟ کمپیوٹر کے ذریعے اس کو کھوج نکالا۔ کس کو؟ انٹرنیٹ کو۔ اسی کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ دراصل الیکٹرانک سلسلوں کا ایک مجموعہ ہے جو تمام دنیا میں مواصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی سے بھی ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ رابطے کا یہ طریقہ ای میل کہلاتا ہے۔ ای میل یعنی الیکٹرانک میل، یعنی کہ الیکٹرانک میل یعنی کہ خط، یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ وہ کس کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے، یعنی کمپیوٹر پر۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب فون کے ذریعے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل انٹرنیٹ کی ایک ایسی خدمت ہے جس نے ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیا کر دیا ہے۔ اب بہت کم خرچ میں، یعنی ہم گھر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ای میل کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ ہمیں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ای میل کر دیں۔ چونکہ ای میل کی سہولت اب موبائل پر بھی دستیاب ہے، کیونکہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ای میل موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا تار بچھانے اور دیگر زمینی انتظامات کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل خدمات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ ایک ماڈم یا ٹیلی فون ہو یا موبائل کنیکشن ہو، اور تیسری کیا ہے؟ انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والی تنظیم ہو، یعنی ادارہ، جو کمپنی ہوتی ہے، انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والی جو کمپنی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو کیا کیا چیز ہونی چاہیے؟ ماڈم ہونی چاہیے، یا ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن ہونا چاہیے، اور تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ انٹرنیٹ مہیا کرانے والی کمپنی ہونی چاہیے، تنظیم یعنی ادارہ۔ ماڈم ایک ایسا آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار یعنی گنتیوں کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ وہ لینگویج کون سی ہوتی ہے؟ بائنری لینگویج ہوتی ہے، جو کس میں ہوتی ہے؟ اعداد و شمار میں، یعنی صرف گنتیوں میں ہوتی ہے۔ یہ اشارے ٹیلی فون، موبائل لائن کے ذریعے دنیا کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں حاصل کرنے والا ماڈم اشاروں کو دوبارہ اعداد و شمار میں عبارت میں بدل دیتا ہے، یعنی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے، بائنری لینگویج، جو اعداد و شمار میں ہوتی ہے، اس میں کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ اس کو ہماری زبان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم آنے والے پیغام کو اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے پردے پر پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پیغامات بھیجے اور وصول کرنے کا طریقہ نیچے دیے نقشے کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مقام الف، مقام با، یعنی کہ جو بھیج رہا ہے وہ اور جو حاصل کر رہا ہے اس کو وہ۔ اب کیسے ہونا چاہیے؟ کمپیوٹر ہونا چاہیے یا ہمارے پاس موبائل فون ہونا چاہیے؟ ان دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، اور کی بورڈ ہونا چاہیے، پرنٹر ہونا چاہیے ٹائپنگ کرنے کے لیے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ ماڈم میں جائے گا، پھر ٹیلی فون کنیکشن میں، اور اس کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ انٹرنیٹ سروس ہونی چاہیے۔ اب جو معلومات کرنے والا ہے اس کے پاس انٹرنیٹ سروس ہونی چاہیے، ماڈم، کمپیوٹر یا پرنٹر ہونا چاہیے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ پیغام پہنچے گا۔ ای میل کیا ہے؟ اب ای میل کیا ہے؟ ای میل کیا ہے؟ انٹرنیٹ خدمات کا ایک ایسا حصہ، یعنی ایسی خدمت کرنے والا ہے جو پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ ابھی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے وہ اپنی زبان ہوتی ہے، بائنری لینگویج ہوتی ہے جو عدد و شمار میں ہوتی ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ہماری زبان میں تبدیل کرتا ہے اور ہم تک، یعنی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے لیے اوپر بیان کی گئی سہولت کے ساتھ ہمیں ای میل کا پتہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ای میل کا پتہ ہم اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ عام طور پر اپنے پورے نام یا اس کے مخفف یعنی کہ مختصر شکل کو انٹرنیٹ سروس کے نام کے ساتھ جوڑ کر بنایا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے ہمارا نام سید زاہد علی اور انٹرنیٹ سروس کا نام آلو ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ای میل پتہ اس طرح ہوگا:
सैयद जाहिद अली। अब ये जो पीछे का है @alu.com, ये क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा, और ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। www वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम ही से ज़ाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है। इसके ज़रिए क्या होता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। ये कंप्यूटर का एक जाल बनाता है, जिस जाल में पूरी दुनिया के कंप्यूटर के जाल के साथ हमारा कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, यानी शामिल हो जाएगा उसी में। इसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं, यानी कहीं से भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है, यानी हमारी कंप्यूटर पर उस वेबसाइट का होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है, यानी कंपनी फराहम करती है। इंटरनेट पर वेबसाइट और उसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे में समझा जा सकता है। कंप्यूटर हो जो आपको इंटरनेट से जोड़ेगा, किसके ज़रिए जोड़ेगा, मॉडेम के थ्रू। मॉडेम से पहले क्या होना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए, सर्विस मुहैया कराने वाला होना चाहिए, फिर एक वेबसाइट होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए। जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो उसके ज़रिए इस्तेमाल होंगी, FTP के ज़रिए यानी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए, या टेलनेट यूनिट के ज़रिए। फिर गवर्नर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP। तो FTP होता है, हम किसी भी वेबसाइट पर जाएं तो FTP के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, हमारे कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ देगा। इसके ज़रिए किसी भी वेबसाइट पर महफूज की जाने वाली इत्तलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। उसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है। टेल यूनिट, ये क्या है, एक बहुत ही पुराना तरीका है जो अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ नेट, तो इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए खबरों को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है ये तरीका इत्तलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार का तरीका है। इसको क्या बोलते हैं, यूज़ नेट। अपनी बर्क़ रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मकबूल हुआ है, यानी फेमस हुआ है। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल, ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि जो बैंक्स हैं, बैंक में इंटरनेट का क्या इस्तेमाल हुआ है, तो कैसे इस्तेमाल होता है, तो बैंक में इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इंटरनेट के ज़रिए बैंकों का काम बहुत आसान हो गया है। हमने शहरों में ATM के काउंटर देखे हैं, यानी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, उसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी किसी भी मुल्क में हमारा खाता हो, इंटरनेट के ज़रिए हम उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को ATM में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं, इसलिए बैंक जाने की या फॉर्म भरने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। किसके ज़रिए हुआ इतना, तो ये आसानियाँ कि किसके ज़रिए हुए, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए हुए हैं, वरना लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं। बैंक के क्लर्क, खजांची या कैशियर की भी ज़रूरत नहीं, बस बटन दबाया और ATM से गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ गई। टिकट, यानी जिस तरह ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी तरह टिकट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट होता है। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन टिकट, जिसे हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी, यानी जिस तरह से बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल है, इसी तरह जो हवाई जहाज़, बस की कंपनियां हैं वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। यानी घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, अपने टिकट बुक कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाएगी। मालूमात का ख़जाना इंटरनेट, यानी कि हम किसी भी तरह की मालूमात, किसी भी तरह की जानकारी हम इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है, यानी मौजूद है। तमाम अखबारात, यानी अखबार, इत्तलानामे, इश्तिहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर इन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं, यानी बहुत आसानी के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं। यानी घर बैठे बैठे इंटरनेट पर हम गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी किताब सर्च कर सकते हैं और उसे घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। हमें दूर जाने की, लाइब्रेरी वगैरह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किसी भी मुल्क की किताब हम अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तलाआत हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सके। इंटरनेट पर कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं, यानी
بہت بڑے بڑے ملکوں کی جو لائبریری ہیں وہ کہاں پر دستیاب ہیں؟ وہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، موجود ہیں۔ تو انٹرنیٹ پر کتابیں کیا ہیں؟ فراہم ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جس کتاب کی ضرورت ہو اپنے کمپیوٹر پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آج انگلینڈ، امریکہ اور تمام بڑے ملکوں کی لائبریریاں ہمیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو امریکہ کی کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو کیا ہے، امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ہی امریکہ کی کتاب، امریکہ کی جو لائبریریاں ہیں وہاں کی کتاب اپنی موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے بچوں کو ہو رہا ہے، یعنی جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان بچوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بچے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہم اپنے مضامین کے متعلق یعنی جو ٹاپک آپ کو پڑھنا ہے اس سے متعلق سارا مواد، یعنی سارا مٹیریل، سارا کنٹینٹ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فاصلوں کو نہایت تیزی سے ساتھ ختم کرتا ہے، یعنی بہت دور بیٹھے لوگوں سے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آن میں پیغامات اور تصاویر بھیجی جا سکتی ہیں، یعنی اپنی پکچر سینڈ کر سکتے ہیں، اپنے پیغام سینڈ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی جو دوسرے ملک کی لائبریریاں ہیں ہمارے ملک کی لائبریریاں ہیں، ہمیں لائبریری جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہی ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے کھیل تماشے اور دل بہلاوے کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اشتہارات کے ذریعے ضرورت کی اشیاء کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ طالب علم اس کے ذریعے اپنی تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں، یعنی انٹرنیٹ کا یوز اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہماری ترقی اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، مواصلاتی نظام ایک جدید طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیج سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں۔ اس نظام کے تحت انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور موبائل جیسی جدید سہولتیں حاصل ہوئیں اور انہی وسائل کے ذریعے ہم تمام دنیا میں مواصلاتی سلسلہ قائم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا، سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے وسیلے سے پیغام رسانی کا ایک ایسا طریقہ نظام تلاش کیا ہے جس سے ہم دنیا بھر میں کسی بھی سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس رابطے کے لیے ہم 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک موڈم، دوسری ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن اور تیسری انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی تنظیم۔ انہی کے ذریعے کمپیوٹر پر پیغامات اور اعداد و شمار کی عبارت اشاروں میں بدل کر دنیا کے کسی حصے میں بھیجی جاتی ہے اور پیغام وصول کرنے والا ان اشاروں کو وصول کرتا ہے تو کمپیوٹر موبائل کی اسکرین پر پڑھنے کے لیے انہی عبارتوں میں بدل دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، ای میل چونکہ انٹرنیٹ سے جڑا ہے اس لیے جو پیغامات ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ اشاروں میں بدل کر ہمارے کمپیوٹر یا موبائل اسکرین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وصول کرنے والا موڈم سے عبارت میں بدل دیتا ہے، لیکن ای میل بھیجنے کے لیے ایک انتہائی مختصر سی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ پیغام اس پتے پر بھیجا جائے یا وصول کیا جائے۔ اس پتے کو لکھنے کا ایک نیا طریقہ جو انٹرنیٹ سروس سے جڑا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، موڈم کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ای میل سروس کے لیے جن 3 چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں پہلی شے ایک آلہ ہے جسے موڈم کہتے ہیں۔ آلہ کمپیوٹر کے اعداد و شمارات اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ اشارے موبائل فون یا ٹیلی فون لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ انہیں جو موڈم وصول کرتا ہے وہ دوبارہ ان اشاروں کو عبارت میں بدل دیتا ہے اور اس طرح عبارت یا پیغام کو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، آپ نے بینک کے باہر یا آس پاس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہوں گے۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ بینک والے اے ٹی ایم استعمال کرنے کے لیے کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کارڈ کو اے ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے اور پہچان قائم ہوتے ہی رقم نکال سکتے ہیں۔ اس طرح بینک کے کسی کلرک یا کیشیئر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سوال نمبر 6 ہے، ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال سکتے ہیں، اسی طرح کسی سائبر کیفے میں جا کر ریل،
بس ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے بک بھی کرا سکتے ہیں۔ کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ای ٹکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، انٹرنیٹ سے طلبہ کو کیا فائدے ہیں، یعنی اسٹوڈینٹس کو کیا فائدے ہیں، پڑھنے والے بچوں کو کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتابیں ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ بٹن دبائیے اور اپنے مضمون یعنی سبجیکٹ سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ویب سائٹ پر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھیے، یعنی سنگولر لکھیے۔ آلریڈی کیا ہے، پلورل دیے گئے ہیں، یعنی جمع دیے گئے ہیں۔ اس کی آپ کو کیا بنانی ہے، واحد بنانی ہے۔ تو تصاویر کی کیا ہوگی، تصویر۔ اطلاعات، اس کی کیا ہوگی، اطلاع۔ ماہرین، اس کی کیا ہوگی، ماہر۔ معلومات، اس کی کیا ہوگی، معلوم۔ کتب، اس کی کیا ہوگی، کتاب۔ اخبارات، اس کی کیا ہوگا، اخبار۔ مضامین، اس کا کیا ہوگا، مضمون۔ اعداد، اس کا کیا ہوگا، عدد۔ آلات، اس کا کیا ہوگا، آلہ۔ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔